دنیا سے دل پر ہو جائے تو انسان پر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ آئیے ہمیں اپنے حال کو دیکھنا ہے۔ دنیا کی حیثیت تو مردار جیسی ہے۔ وہاب بن مربع بیان کرتے ہیں کہ دنیا مردار ہے، جو شخص اس میں سے کچھ لینا چاہتا ہے تو اسے کتوں سے میل جول پر صابر بننا چاہیے۔ یہ بات بڑی عجیب بات کی انہوں نے کہ دنیا کی حیثیت تو ایسے ہے کہ انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کا کتا بن کے رہ جاتا ہے، وہ اسی کا طلبگار رہتا ہے۔ دنیا کو طلب کرنے کی بجائے انسان کو آخرت کو طلب کرنا چاہیے۔ محمد بن فضل فرماتے ہیں کہ زاہدوں کا ایثار اس وقت ہوتا ہے جب وہ غنی ہوں، اور جوان مردوں کا ایثار اس وقت ہوتا ہے جب وہ حاجت مند ہوں۔ اب قرآن پاک میں اس حوالے سے بڑا واضح ارشاد ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خواہ وہ خود تنگ دست کیوں نہ ہوں، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ تو ہم دنیا کمانے کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو سب سے سامنے رکھتے ہیں اور دوسروں کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے۔ اہل اللہ اور ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کی بجائے دوسروں کو نعمتوں سے، دنیا کی نعمتوں سے نوازتے تھے اور خود ایثار کرتے تھے۔ ورا یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کو مقدم رکھے، اسے اپنی ٹاپ موسٹ پرائرٹی بنائے۔ ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس نے علم بغیر عمل کے طلب کیا اس کا پیشوا ابلیس ہے، اور جو ریاست کا طالب ہوا اس کا رہبر فرعون ہے، اور جس نے ورع تلاش کیا اس کے امام و انبیاء اصفیاء علیہم السلام ہیں، یعنی اس کے پیشوا امام و انبیاء ہیں۔ تو یہ وہ بات ہے جس کو ہم نے اپنے پیش نظر رکھنا ہے اور اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے کہ ہم حلال کے 9 حصے چھوڑتے ہیں اس ڈر سے کہ کہیں حرام میں گرفتار نہ ہو جائے۔ یہ کتنے اہم فرمان ہے حضرت عمر ابن خطاب کا کہ ہم حلال کے 9 حصے چھوڑ دیتے ہیں اس ڈر سے کہ کہیں حرام میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ ہم تو حلال اور حرام کی تمیز اٹھا بیٹھے ہیں۔ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اسلاف کی عادت یہ تھی کہ اگر کسی جگہ ان کا دینار گر پڑتا اور اس کی تلاش میں وہ وہاں جاتے، اور بعد میں ان کو پتہ چلتا وہاں پہ جاتے اور کوئی دینار پڑا ہوا ہوتا تو وہ اسے نہیں اٹھاتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ ممکن ہے کسی اور کا گرا ہو اور میرا کسی اور نے اٹھایا ہو۔ یعنی ان کے زہد و ورع کا یہ عالم تھا، خوف اور خشیت اتنی زیادہ تھی کہ کسی اور کا حق ہم نہ اٹھا لیں، تو وہ اپنا گرا ہوا دینار اٹھانے میں بھی اتنے محتاط تھے۔ ورع کے بغیر انسان کی زندگی بیکار ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض بیان کرتے ہیں کہ وہ فقہ کام کی نہیں جس میں ورع نہ ہو، جیسے وہ نماز کچھ نہیں جس میں خشوع نہ ہو، اور وہ مال کچھ نہیں جس میں سخاوت نہ ہو۔ اب یہ بات بھی سمجھنے والی ہے جو یہاں پہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ورع کے حوالے سے ہمیں زہد کی کتب میں موجود ملتی ہے۔ ربا القیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز کے ورع کے متعلق جو کچھ آپ نے دیکھا ہے ذرا سنائیں۔ تو ربا القیس کہنے لگے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شام ہمیں کھانے پر بلایا، ہم کھا رہے تھے تو فرمانے لگے ٹھہر جاؤ، اس چراغ کا تیل عوام کا تیل ہے جس میں ان کے حساب و کتاب کے کاغذات دیکھتا۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ورع تھا کہ وہ تیل جو عوام کے مسائل دیکھنے کے لیے وہ استعمال کرتے تھے، وہ اس دعوت کے اندر اس کی روشنی اپنے مہمانوں کے لیے گوارا نہیں کی۔ اسی طرح حضرت بشر حافی کی بہن امام احمد بن حنبل کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور آ کر وہ کہنے لگیں کہ ہم اپنے مکان کی چھت پر سوت کاٹتے ہیں تو طاہریہ کی مشعلیں وہاں سے گزرتی ہیں اور ان کی شعائیں ہم پر پڑتی ہیں
کیا ان کی شعاؤں میں ہمارے لیے سوت کاٹنا جائز ہے؟ امام احمد نے پوچھا کہ آپ بی بی ہیں کون؟ جواب دیا بشر حافی کی بہن۔ امام احمد بن حنبل رو پڑے اور کہا تمہارے ہی گھر سے تو سچی پرہیزگاری نکلتی ہے، ان کی شعاؤں میں سوت نہ کاتا کرو۔ یہ وہ حال ہے زہد و ورع کا جو ہمیں بشر حافی کی بہن کے حوالے سے اور امام احمد بن حنبل کی تعلیمات سے ملتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 70 قسم کی حلال اور جائز باتوں کو اس خوف سے چھوڑ دیا کرتے تھے کہ کہیں حرام بات میں نہ پھنس جائیں۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ ان کی زندگی کا عالم کیا تھا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ورع کو دیکھیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات نقل ہے کہ آپ اپنے ایک مکروز سے مطالبہ کے لیے گئے۔ اس آدمی کے گھر کے دروازے پر ایک درخت تھا۔ امام نے دھوپ میں کھڑے ہو کر مطالبہ کیا۔ کسی نے کہا کہ آپ درخت کے سایہ میں کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میرا اس کے مالک پر قرض ہے اور جو فائدہ بھی قرض سے حاصل کیا جائے وہ سود ہے، میں سود سے بچنا چاہتا ہوں۔ تو پرہیزگاری کا، تقوی کا، زہد کا اور ورع کا ہمارے اسلاف کا یہ عالم تھا۔ آج ہمیں اپنی زندگیوں کو جائزہ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ میرا قرب چاہنے والے پرہیزگاری اور زہد و ورع سے بڑھ کر کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر اللہ کا قرب چاہیے تو پرہیزگاری سے ملتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے تو زہد و ورع سے ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اہل ورع اور زہد اللہ تعالیٰ کے ہم نشین ہوں گے، یعنی ہم نشینی اللہ کی ان کو نصیب ہوگی جو زہد و ورع کو اختیار کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے ایک قیمتی جانور کھلا چھوڑ دیا اور خود ظہر کی نماز پڑھنے لگ گئے۔ جانور شاہی کھیتوں میں چرتا رہا۔ اس پر ابن مبارک نے اس جانور کو اس شخص کے پاس چھوڑ دیا جس کے قبضے میں وہ کھیت تھے، اور پھر اس پر سوار ہونا پسند نہیں کیا۔ دوستان محترم، آج ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے کہ ہم اس دنیا داری میں کس حد تک چلے گئے ہیں اور ہمارے سلف صالحین زہد و ورع کے کس مقام پر تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں زہد و ورع کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔